السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، ہنستا اور مسکراتا رکھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ویسے تو میرا آج بہت زیادہ دل دکھا ہوا ہے، یقین کریں کہ اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اتنا زیادہ آ رہا ہے نا۔ ابھی میں باہر سین میں لیٹی ہوئی تھی دھوپ میں جنت کے ساتھ، لیکن مجھے گھر بہت یاد آ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں سونے کے بھی من جو نا، پرائے لوگ پرائے ہوتے ہیں، جو مرضی کر لو یار، پرائے لوگ پرائے ہوتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کر رہی تھی کہ یا اللہ تو نے ایک دن میں میرا چینل مونیٹائز کروایا، اس میں کوئی شک نہیں، ایک دن میں 5000 سبسکرائبر، 5000 واچ ٹائم ہوا تھا۔ اسی طرح ایک گھر دے دے مجھے وہاں پہ جہاں میرے بچے ہیں، جہاں میں نے زندگی گزاری ہے پہلے۔ میرا نہیں دل لگتا، میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ اب لوگ کہیں گے رونا پٹنا ڈال دیتی ہے۔ خیر پٹنا پٹاسا تو روز میں ویڈیو میں ڈالوں گی، تو میرا کام ہی ہے، یہ ہے۔ تو ابھی میں ایک بات کرتی ہوں آپ لوگوں سے۔ رات کے 2 بجے جب کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، فریج کی آواز آ رہی تھی ووں 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 ووں، اور ساتھ گلی میں دور سے ڈوگیوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ پورے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک کمنٹس آیا مجھے، کمنٹ آیا، اس میں ایک سسٹر مجھے کہتی ہے، مجھے نام نہیں یاد، کہتی ہے بہت افسوس ہوا ہے سسٹر کہ ہم نے آپ کو ہمدردی سے کہا تھا کہ آپ پہلے بھی آپ پر ظلم ہوا تھا، اور اللہ کرے وہ ویڈیو میری دیکھ رہی ہوں، اور دوسری شادی میں بھی آپ پر ہی ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے اس بات کا غلط مطلب لیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے آپ نے اس بات کا غلط مطلب لیا ہے، وہ ویڈیو بھی بنائی اور ہمیں بد دعائیں بھی دی ہیں۔ میری پیاری سسٹر، میری جان، میری بات سنیں، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کچھ بھی نہیں آپ کو کہا، اگر پھر بھی میں سب کے سامنے معذرت کرتی ہوں آپ سے، آئی ایم سوری، لیکن میں نے آپ کو نہیں کہا۔ مجھے ایک کمنٹس آیا تھا کہ ہاں آپ پہ تو پہلے بھی آپ پہ ظلم ہو رہا تھا، بعد میں بھی آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، وٹ اے جوک، آپ اس سے اچھا کیا مذاق مطلب آپ کر سکتی ہیں کہ آپ مذاق کر رہی ہیں، مطلب آپ جان بوجھ کر جھوٹی ہیں۔ اس طرح کا وہ کمنٹ تھا کہ ایسا جوک آپ نہ کریں، تو جس پہ میرا دل دکھا تھا تو میں نے بات کی تھی۔ آپ پہ نہیں، میں پاگل ہوں جو آپ ایک ہمدردی کریں اور میں اوپر سے سر پہ چڑھ جاؤں؟ ایسی کوئی بات نہیں میری پیاری سسٹر، کوئی بات نہیں ایسی، میں پھر معذرت کرتی ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ایک اور سسٹر جنہوں نے مجھے حلالے کے بارے میں کہا تھا، سسٹر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے مجھے نالج مل گئی، آپ کی وجہ سے میں نے سرچ کیا، آپ کی وجہ سے میں نے قرآن پاک دیکھا، اس میں دیکھا، پھر میں نے سنا، پھر مجھے پتہ چلا، اور ہاں جی پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ حلالہ کسے کہتے ہیں۔ میں واقعی مجھے نہیں پتہ تھا کہ حلالہ اگر کوئی اس طرح کرے کہ میاں بیوی آپس میں طے کرے کہ ہم حلالہ کریں گے، یا کوئی شرط رکھے، یا کچھ حلالہ سینٹر کھلے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کر ان سے بات کرے، یا شرط رکھے، یا پیسے دے، رشوت دے، تو ایسے بندے پر اللہ پاک نے لعنت بھیجی ہے، حلالہ کرنے اور کروانے والے پر، جو ارادتاً حلالہ کرتے ہیں۔ سسٹر تھینک یو، یہاں تک مجھے نہیں پتہ تھی یہ بات، آپ کی وجہ سے بات پتہ چل گئی ہے۔ ہاں، اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے اسلام میں، یہ بھی میں نے بات پڑھی ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، حرام اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس کو غلط طریقے سے کرو گے، پیسے دے کر، رشوت دے کے کسی اس سینٹر سے یا کسی مرد سے کرواؤ گے تو غلط ہے۔ میں اب بتاتی ہوں کہ اگر میاں بیوی کے غصے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو کوئی تیسرا بندہ، میری بات غور سے سنیں، کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آتا ہے، جیسے کوئی پھپھی، چاچی، مامی، خالہ، کچھ بھی خاندان کا تیسرا بندہ آ کے، میاں بیوی کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، تیسرا بندہ آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم مل کر ان کا حلالہ کرواتے ہیں،
کسی سے جا کر بات کرتے ہیں کہ اس طرح بچوں کی خاطر دوبارہ نکاح کروانا ہے، حلالہ کرنا ہے، تو آپ ہماری ہیلپ کریں، وہ تیسرا بندہ جا کر کہتا ہے، میاں بھی نہ میاں جاتا ہے اس بندے کے پاس نہ بیوی جاتی ہے، تیسرا بندہ جا کر کہتا ہے اور وہ اگلا بندہ مان جاتا ہے حلالے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہاں پر ثواب ہوگا اس بندے کو جو حلالے کے لیے مان جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر میں نے خود پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، کل میں نے اس پہ ساری سرچ کیا۔ تو اگر اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، میں نے پوچھا ہے پھر فون کر کے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کریم میں حرام چیز کو اللہ پاک نے کبھی بھی حلال نہیں قرار دیا گیا، نہیں لکھا۔ دیکھیں جیسے زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، وہ حرام ہی ہے، حلالہ حرام نہیں ہے اسلام میں۔ حلالے کا طریقہ جو میں کہہ رہی تھی، وہ جو آپ کہہ رہی تھی، وہ واقعہ ہی آپ ٹھیک کہہ رہی تھی اپنی جگہ پہ کہ وہ طریقہ غلط ہے جو ارادتاً کرتا ہے۔ باقی اسلام میں حلالہ ہوتا ہے اس چیز کا قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی تیسرا بندہ کروائے بیچ میں پڑھ کر کہ ان کے بچے رول جائیں گے، رو رہے ہیں تو ہم ان کا حلالہ کروا دیتے ہیں، اور وہ کسی اور کے ساتھ رابطہ کرے حلالے کے لیے بغیر پیسوں کے، بغیر کسی شرط کے، اگلا خوشی خوشی قبول کر لے تو اس بندے کو ثواب ہوگا جو کروائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ حرام ہوتا تو قرآن کریم میں اس کو منع کیا گیا ہوتا۔ یہ مطلب اللہ پاک کبھی بھی حرام چیزوں کو حلال نہیں کرتا، اور حلالے کا نام کیا ہے؟ حلالہ۔ تو آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی نیت پر ہوتا ہے، ارادتاً جو کرے گا اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو میں نے کہا تھا میں چلو آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی، چلو اس طرح میں نے نالج تو لے لی ہے نا۔ اور باقی آپ کا سسٹر، پیاری سے سسٹر، آپ کا پرسنل معاملہ ہے کہ آپ کسی مفتی سے پوچھتی ہیں یا نہیں پوچھتی، لیکن ہم کوئی عالم، میں اپنی بات کروں گی، میں نے عالمہ کا کورس کیا ہے، 2 سال کیا، لیکن میں عالمہ نہیں ہوں، نہ ہی مفتیاں ہوں۔ جو مفتی صاحب ہیں جن سے میں نے پتہ کروایا ہے نا، جو مولوی ہیں، انہوں نے قرآن پاک پڑھ کر، کتابیں پڑھ کر، اللہ پاک کا دین پڑھ کر ہی ہمیں جواب دیتے ہیں۔ وہ لوگ مطلب وہ لوگ آج مفتی کی سیٹ پر کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ پڑھا کر سیکھ کر ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پہ اعتبار کرتے ہیں نا، ڈاکٹر پہ اعتبار کر کے اس پہ کے پاس اتنے زیادہ پیسے دے کر دوائیاں لے کر آتے ہیں نا۔ ہم اگر یہ کہنے لگ جائیں کہ ان کو کیا پتہ ڈاکٹروں کو، ہم خود سیکھ لیتے ہیں نا ڈاکٹروں کی کتابوں سے پڑھ کر، تو ہم خود نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کو اللہ پاک صحت زندگی دے، کیا پتہ آپ عالمہ ہو، آپ کو پتہ ہو، آپ کو نالج ہو، آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کا آنسر دے رہی ہوں نا، مفتی والی بات۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ مفتیوں سے نہیں پوچھتی، پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود پڑھی لکھی ہوں گی ماشاءاللہ سے، کوئی نہ کوئی عالمہ ہوں گی تو تبھی تو ہم تو پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم خود ان پڑھ ہیں تو ظاہر ہے ان مفتیوں سے پوچھیں گے ہی نا، جیسے ٹیچروں سے بندہ پوچھتا تو بندے کو نالج آتی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ حلالہ حرام نہیں ہے اسلام میں، کس نے کہا ہے حرام ہے؟ اس کی صورت ہوتی ہے، اگر اس طریقے سے کرو گے تو تب یہ غلط کام ہے، حرام تب ہوتا ہے جب ارادتاً کرو، کوئی اور کروائے تو حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہوگی۔ آج تیسرا دن ہے، ہم حلالے پر ہی بات کر رہے ہیں، تو باقی خیر دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور کوئی میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دے اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اور بس ابھی میں لیٹی تھی تو مجھے کسی وجہ سے اپنا گھر اور بچے آج بے تحاشا یاد آ رہے تھے، مطلب ایسے لگ رہا تھا گرمیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ہلکی ہلکی گرمی آ گئی ہے۔ میں جب وہاں ہوتی تھی، میرے بچے ہیں، یہ ہے، گھر ہے، وہ ہے، بس میں اتنی ڈیپلی نہیں جانا چاہتی گھر میں، مطلب جو بھی کوئی بات ہوئی ہے، دل دکھا ہے، اس کو میں اب نہیں سنانا چاہتی اس پر، لیکن دل کافی میرا گہرائی میں جا کر دکھا ہے۔ اچھا ایک اور بات، مجھے کتنی دفعہ ایک سسٹر نے کہا ہے، میں نے پہلے جواب دیا ہے اس کا کہ میں اپنے پہلے ہسبینڈ سے دوبارہ نکاح کر لوں۔ سسٹر نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو یہ سوچے نا، اگر پہلے ہسبینڈ نے دوبارہ نکاح کرنا ہوتا، جس کے بھی کرتے ہیں، وہ طلاق کیوں دیتا؟ مجھے گھر سے کیوں نکالتا؟ طلاق کیوں دیتا؟ اگر میرے ساتھ رہنا ہوتا، مجھے رکھنا ہوتا، تو لو میرج اس نے کیا، وہ طلاق کیوں دیتا؟
پھر بھی آپ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہو کہ میرا پہلا ہسبینڈ پچھتاتا ہے کہ نہیں، پچھتاتا وہ ہے، اس کی شکل سے پتہ چلتا ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ بابا پریشان رہتے ہیں یہ وہ، لیکن وہ منہ سے نہیں کہتا۔ اور میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی، میں بد دعا نہیں دیتی، کیونکہ بد دعا بہت بری چیز ہے۔ اللہ پاک کا عذاب ہم نہیں سہ سکتے۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک اسے صحت تندرستی عطا فرمائے، جنت دے، جب بھی اللہ زندگی کرے اس کی، جب دنیا سے جائے گا، جنت بھی دے، صحت بھی دے، دنیا کی دولت بھی دے۔ لیکن ایک چیز میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو ندامت دے دے، ایسی گوڑی ندامت دے نا اس بندے کو، جنت ٹھہرو نا، ایسی گہرائی میں جا کے اس کو ندامت ہو نا کہ وہ دل اس کا خون کے آنسو روئے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ بس ایک ہوتا ہے نا بندہ بد دعا دیتا ہے کہ تو اللہ پاک سزا دے، نہیں، میں کبھی بھی نہیں دوں گی سزا کی بد دعا کسی دشمن کو بھی، کیونکہ ایسے نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ پاک اس کو اتنی گہرائی سے ندامت دے نا، اتنی گہرائی سے اللہ پاک ندامت دے کہ بس وہ نا، مطلب اس کا دل خون کے آنسو روئے، یہ سزا ہو بس، کہ وہ جب آنکھیں بند کرے تب بھی اس کو یہ ندامت ہو، آنکھیں کھولے تب بھی ندامت ہو، باقی کوئی بیماری نہ ہو، کوئی سزا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس ندامت ہو، اس کو دکھ ہو، اس کو دکھ کھا جائے بس، کوئی کوڑوں کی سزا نہ ملے، کوئی قبر کا عذاب نہ ملے، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میں کسی کے لیے دعا کروں گی مجھے مل جائے گا، اس لیے کسی کو نہیں کہتے۔ تو بس جب بھی آنکھیں بند کرے تب خون کے آنسو روئے، جب کھول لے تب بھی سکون نہ آئے، سکون کی نیند نہ آئے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بس یہ کہتی ہوں، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی۔ اور رہی بات وہ مجھ سے شادی دوبارہ کرے گا، یہ بات اگر میں نے اپنے خاندان میں کر دی نا، تو وہ تو کئی 100 میں سے 1% کرنے پہ تیار ہو بھی جائے، لیکن میرے خاندان والے انا کا مسئلہ بنا لیں گے اور ہمیں جیتے جی نا قبر میں اتار دیں گے بس۔